السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج تراویح میں مکمل سورہ اعراف کی تلاوت کی گئی۔ اس سورے میں اللہ تبارک و تعالی نے مختلف قوموں کا ذکر فرمایا، قوم ہود، قوم ثمود، قوم لوط اور موسیٰ علیہ السلام کی قوم بنی اسرائیل اور فرعون۔ ان ساری قوموں کا بہت تفصیل سے اللہ نے ذکر کیا۔ خلاصے کے طور پہ یہی ہے کہ ساری کی ساری قوموں میں نبی پر ایمان لانے والے بہت تھوڑے تھے۔ اللہ نے ان سب کو اپنی رحمت سے بچا لیا، اور جتنوں نے بغاوت کی، عناد اور سرکشی والی زندگی گزاری، ایک وقت آیا کہ اللہ نے ہلاک کر دیا۔ الگ الگ طریقوں سے عذاب نازل کیا، کسی پر آگ کی بارش کا عذاب، کسی پر بدترین قسم کا زلزلہ، کسی کو پورے شہر کو اٹھا کے نیچے پٹک دیا گیا، تو کسی پر حضرت جبرائیل علیہ السلام کی انتہائی شدید چیخ کے ذریعے عذاب آیا۔ الگ الگ قوموں کو اللہ نے الگ الگ عذاب میں گرفتار کیا۔ پھر ہم سے مخاطب ہوئے اللہ تعالیٰ کہ اگر گناہ کے ساتھ زندگی گزار رہے ہو تو بہت مطمئن مت گزارو۔ لا یأمن مکر اللہ، اللہ کی تدبیر اور اللہ کی پکڑ سے غافل مت رہو، توبہ کرو، اللہ کی طرف رجوع ہو جاؤ تاکہ اللہ کے عذاب اور اس کی پکڑ سے محفوظ رہو۔ پھر اس سورہ اعراف میں اللہ تعالیٰ نے نام جو اس کا رکھا گیا اعراف، وہ ایک خاص مضمون کی وجہ سے جو اللہ نے اس میں بیان کیا۔ اعراف کہتے ہیں درمیانی دیوار کو، دو طرف گھر ہو، درمیان میں دیوار ہو تو اسے کہا جاتا ہے اعراف۔ یہ جنت اور جہنم کے درمیان کی دیوار اور آڑ ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ جب فیصلہ ہو جائے گا جنتیوں کا، جہنمیوں کا، تو کچھ لوگ ایسے بچیں گے کہ جن کے بارے میں نہ جنت کا فیصلہ ہوگا نہ جہنم کا۔ کچھ دنوں کے لیے انہیں اعراف پر ٹھہرایا جائے گا، اس دیوار پہ جہاں سے جنت بھی نظر آ رہی ہوگی، جہنم بھی نظر آ رہی ہوگی۔ حدیث شریف میں ہے کہ پھر بعد میں ان کو جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ تو جب تک یہ اعراف پہ ہوں گے، دونوں نظر آ رہے ہوں گے، جنتی بھی جہنمی بھی، لیکن جہنم کا عذاب اتنا شدید ہے کہ وہ ادھر نہیں دیکھیں گے، جنت کی طرف دیکھیں گے۔ آدمی کی خواہش نعمتوں کی طرف دیکھتا ہے، عذاب کی طرف نہیں دیکھتا۔ جنت کی طرف دیکھیں گے، جنتیوں کو پہچانیں گے، اللہ فرما رہے ہیں، ان سے باتیں کریں گے، ان سے پوچھیں گے اللہ نے جو تم سے وعدہ کیا تھا نعمتوں کا وہ پورا ہوا؟ قالوا نعم، کہیں گے ہاں، جو وعدہ اللہ نے کیا وہ ساری نعمتیں یہاں موجود ہیں، الحمدللہ۔ اس کے بعد اللہ فرما رہے ہیں وَإِذَا صُرِفَتْ أَبْصَارُهُمْ تِلْقَاءَ أَصْحَابِ النَّارِ، کہ وہ خود تو جہنم کی طرف دیکھنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے، فرشتوں کے ذریعے دکھایا جائے گا۔ فرشتے ان کا رخ پھیریں گے جہنم کی طرف، ذرا ادھر بھی دیکھو، اس کا بھی دیدار کرو، یہ جہنم کا وہ ہولناکی، وہ عذاب، وہ جہنمیوں کا تڑپنا، وہ چیخ و پکار، وہ دیکھتے ہی دعا کریں گے ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمین، کہ بار الہ اس ظالم قوم کے ساتھ ہمارا حشر نہ کیجیے، فیصلہ نہ کیجیے۔ اب تک جنت کی خواہش تھی، لیکن جیسے ہی جہنم دیکھے تو اب خواہش یہ ہوئی جہنم سے بچ جاؤ، یہی بڑی کامیابی ہے۔ تو بہت بری چیز ہے جہنم، بہت بڑا عذاب ہے جہنم کا۔ اس کے بعد ہمت کر کے وہ جہنمیوں سے بات کریں گے وَنَادَى أَصْحَابُ الْأَعْرَافِ رِجَالًا يَعْرِفُونَهُمْ بِسِيمَاهُمْ، اللہ فرما رہے جہنمیوں میں سے بھی بہتوں کو پہچان رہے ہوں گے، کہیں گے کیا بات ہے؟ قالوا ما اغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون، تم نے جو دولت جمع کی، تمہارا جو عہدہ تھا، تمہارے جو حاشیہ بردار تھے، آگے پیچھے چلنے پھرنے والے، سب کہاں چلے گئے؟ آج کوئی نہیں ہے تمہارا ساتھ دینے والا، تنہا چیخ رہے ہو، چلا رہے ہو، کوئی نہیں ہے تمہاری مدد کرنے والا۔ خاموش جہنمی، کوئی جواب نہیں دیں گے، شرم کی وجہ سے، حیا کی وجہ سے۔ اس کے بعد اعراف والے دوسری بات کہیں گے کہ ہم یہاں سے جنت بھی دیکھ رہے ہیں، ہم جنت میں ایسے لوگوں کو دیکھ رہے ہیں جن کو تم کوئی اہمیت نہیں دیتے تھے دنیا میں۔ اہؤلاء الذین اقسمتم لا ینالهم اللہ برحمہ، جن کے بارے میں تم قسمیں کھاتے تھے یہ کہیں کے بھی نہیں ہے، کدھر کے بھی نہیں ہیں، انہیں اللہ نے کچھ بھی نہیں دیا، کچھ نہیں نوازا، قسمیں کھاتے تھے، ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں وہ آج جنت میں ہیں۔
نعمتوں میں ہیں. اسی لیے دنیا میں کسی کو حقیر نہ سمجھیں, کسی کو نیچی نگاہ سے نہ دیکھیں اگر کچھ کمی ہے اس کے پاس, دولت کی, عہدے کی, بیچارے کے پاس, کیونکہ فیصلہ دنیا کے اعتبار سے نہیں ہوگا, فیصلہ تقوی کے اعتبار سے ہوگا اللہ کے پاس. نہ جانے کس کو جنت مل جائے اور کس کو اوندھے منہ جہنم میں ڈھکیل دیا جائے. اس کے بعد اللہ فرما رہے ہیں کہ اتنا سب کچھ سننے کے بعد جہنمی خواہش کریں گے کہ ذرا جنت تک ہماری بات پہنچاؤ. وہ جو نعمتوں میں ہیں ذرا ان سے کہو کچھ نعمتیں ہمیں بھی عطا کرو. وہ جو پانی پی رہے ہیں لذیذ, کچھ ہمیں بھی عطا کرو. جنتی ادھر سے آواز لگائیں گے ان اللہ حرمہما علی الکافرین, یہ سب چیزیں حرام ہیں کافروں پر, جہنمیوں پر کچھ ملنے والا نہیں ہے. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی درمیان میں اپنی بات رکھیں گے, الذین اتخذوا دینہم لہوا ولعبا, یہ جو جہنمی جہنم میں جل رہے ہیں انہوں نے دین کو مذاق بنایا تھا, لہو و لعب بنایا تھا, کھیل کود بنایا تھا دین کو, کبھی دین کو اہمیت نہیں دیے کہ اسی کے لیے ہم کو پیدا کیا گیا ہے. اس کو ایک دوسرے درجے کی چیز, کبھی موقع ملا نماز پڑھ لیے, موقع ملا کوئی دین کا خیر کا کام کر لیے, نہیں ملا نہیں کرے, اس کی کوئی افسوس نہیں اس کا. یہ لہو و لعب نہیں تو کیا ہے, یہ مذاق نہیں, کھیل کود نہیں تو کیا ہے. جس کے لیے پیدا کیا گیا پہلے اس کو پورا کیا جائے, بعد کے کام بعد میں ہیں. اللہ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے جیسے بھی تم زندگی گزار کے آئے, فَالْيَوْمَ نَنْسَاهُمْ, آج سے ہم تمہیں بھلا رہے ہیں, کما نسوا لقاء یومہم ھذا, جیسا تم اس دن کو بھولے تھے, آخرت کے دن کو. اللہ کسی چیز کو بھولتے نہیں ہیں. بھلانے کا مطلب یہ ہے اب ہماری کوئی توجہ نہیں ہوگی تمہاری طرف, چیخو چلاؤ تڑپو جہنم کے اندر, ہم تمہاری طرف کوئی نظر رحمت نہیں کریں گے. اتنا بے نیازانہ برتاؤ اللہ کا جہنمیوں سے, کوئی توجہ نہیں. اس کے بعد اللہ اپنی بات ختم کر دیں گے. اس کے بعد ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنمی چیختے رہیں, چلاتے رہیں, کوئی توجہ نہیں ہوگی اللہ کی. حدیث پاک میں ہے جہنمی چیخیں گے جہنم کے داروغہ سے کہ اللہ سے کہو یخفف عنا یوما من العذاب, ایک دن عذاب خالی ہلکا کر دیں اللہ تعالیٰ, ختم کر دے بھی نہیں, ہلکا کر دیں. یخفف حدیث میں ہے کئی 100 سال تک چیختے رہیں گے جہنمی. اس کے بعد جہنم کا داروغہ آواز لگائے گا, جواب دے گا, اولم تک تأتیکم رسلکم بالبینات, اتنا کیوں چیخ رہے ہو, کیا تمہارے پاس رسول کی تعلیم نہیں آئی تھی, قرآن تمہارے گھروں میں نہیں تھا, تابدانوں میں بند تھا, حدیث نہیں تھی تمہارے پاس, نہیں پڑھے تھے, نہیں معلوم تھا کہ کیا ہونے والا ہے مرنے کے بعد, کیوں چیخ رہے ہو؟ کہیں گے قالوا بلا, سب تھا ہمارے پاس, سب معلوم بھی تھا, شیطان بہکا دیا, بہک گئے, زندگی گناہوں میں گزار لیے. داروغہ کہے گا کہ تم ہی چیخ لو, فدعو, تم ہی آواز لگا لو رب کو اگر تمہاری سنتا ہو تو. درمیان سے ہٹ جائے گا وہ داروغہ بھی کہ ہمیں کوئی مطلب نہیں ہے تم سے. اللہ فرما رہے وما دعاء الکافرین الا فی ضلال, جہنمیوں کی پکار ہوا میں تحلیل ہو کے ختم ہو جائے گی, کوئی سنوائی نہیں ہوگی. ایسی بدترین جگہ ہے جہنم, اور ایسا وہاں پر شدید عذاب ہے, کوئی رحم نہیں, کوئی کرم نہیں, کوئی نظر رحمت نہیں. یہ صرف اس لیے کہ دین کا مذاق بنایا, دین کو اہمیت نہیں دی, اپنی ذمہ داریوں کو پورا نہیں کیا. یہ ساری آیتیں اور حدیثیں ہمیں بتا رہی ہیں کہ ہم اہمیت دیں دین کو, اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو, اقوال کو, تاکہ ہم ایسے بدترین عذاب سے محفوظ رہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم تمام کو سورہ اعراف کی ان آیات پر عمل کامل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.